بطور NA-245 PTI کے کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے یہاں پر کھڑا ہوں، لیکن مجھے آ رہے ہیں اس وقت کے NA-245 تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ خان MKM کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ NA-245 کے تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ خان MKM کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں اس وقت NA-245 تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ خان MKM کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ اسی علاقے سے جوٹ سے ہوئی ہے۔ مجھے اس ایریے کے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی میں PTI میں جو ہے جو NA-245 کا جو الیکشن ہے اس میں کینڈیڈیٹ بنوں۔ جب میں کینڈیڈیٹ بن گیا تو مجھے بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، اور مجھے افسوس ہے کہ مطلب جو امیج PTI کا میرے دماغ میں تھا، جو امیج PTI نے پبلکلی اپنا بنایا ہوا تھا، وہ کراچی میں کم از کم وہ چیز موجود نہیں ہے۔ کراچی کے اندر جو میں نے دیکھا ہے PTI میں، کہ ایک تو کلاس کا ایک بہت بڑا ایک ڈفرنس وہاں پہ موجود ہے کہ جی میں امیر ہوں اور تم غریب ہو۔ دوسرا، وہاں پہ ہر آدمی نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایز اے کینڈیڈیٹ اپنی کمپین کے بجائے میں ان چیزوں میں فکر مند ہو رہا تھا کہ جی میرے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ علی زیدی صاحب نے جو ہے 2-3 دفعہ میٹنگز کال کی اپنے ورکرز کی، پورے کراچی کے ورکرز کی۔ اب پورے کراچی کے ورکرز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یا 500-400 کے عدد میں وہاں لوگ موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں صرف 100-125 لوگ پورے کراچی سے وہاں موجود۔ اور جب علی زیدی صاحب نے اپنے ورکرز کو ریکویسٹ کی کہ بھائی ان کو والنٹیئرز چاہیے، ان کو پولنگ ایجنٹس چاہیے، سب نے ہاتھ اٹھایا کہ جی میں پولنگ ایجنٹ بنوں گا، میں 10 آدمی لاؤں گا، میں 100 آدمی لاؤں گا، میں 500 آدمی لاؤں گا۔ مجھے الیکشن لڑنے کے لیے تقریباً 387 خواتین اور 405 مرد حضرات کی ضرورت تھی ایز اے پولنگ ایجنٹ۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو میرے PTI کے ساتھی ہیں، انہوں نے سب نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، اور چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے والنٹری کام کرنے کا ذکر کیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو ان لوگوں کا چہرے سامنے آئے کہ ہر آدمی نے اپنی ایک چھوٹی دکان کھول کے بیٹھا ہوا، 5 روپے کی چیز کو 10 روپے میں کوٹ کیا مجھے، ہر پولنگ ایجنٹ منہ پھاڑ کے بیٹھ گیا کہ جی میں تو جاب کرتا ہوں، میری تو اس دن چھٹی نہیں ہے، تو مجھے تو بھائی ایک دن کا جو مجھے سیلری کٹے گی اس کا جرمانہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کتنا جرمانہ دینا پڑے گا؟ جی وہ 1500 سے 2000 روپے جو ہے وہ میں آپ سے لوں گا۔ میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جی یہ تو اچھی خاصی رقم بن رہی ہے۔ مجھے ایک سوال ہے خان صاحب سے کہ جب آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے تو کیا آپ لوگوں نے لیڈران کو یہ عقل نہیں دی کہ الیکشن جب لڑا جاتا ہے تو کینڈیڈیٹ کا ساتھ بھی دیا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ انسٹرکشنز نہیں دی کہ جی کینڈیڈیٹ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو میں ان سے فون پہ بات کرنا چاہتا ہوں؟ خان صاحب نے ایک دن بھی مجھ سے فون پہ بات نہیں کی، ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں پوچھا مجھ سے کہ جی تمہیں کیا پرابلم ہے یا تمہیں کیا سہولت چاہیے پارٹی کی طرف سے۔ مجھے پارٹی نے صاف منع کر دیا کہ جی آپ کو پارٹی کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ مجھے کل پارٹی کی طرف سے صرف 500 جھنڈے ملے، وہ بھی چھوٹے سائز کے، اور اس کے علاوہ مجھے پارٹی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا۔
الیکشن کمپین کی جو پرنٹ آؤٹس ہیں اس تک کے جو ہے مجھ سے پیسے جو ہے 1 روپے 1.5 روپے کے حساب سے پر کاپی انصاف ہاؤس میں مجھ سے چارج کیا گیا، جس پہ میں نے جب ان کو بولا کہ بھائی یہ چارجز تو نہیں ہونے چاہیے کینڈیڈیٹ کے، تو مجھے بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کرنا ہے تو کریں، ورنہ آپ جائیں یہاں سے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر میں تو بڑی ہوپس لے کر آیا تھا کہ بڑی اچھی جماعت ہے، لیکن میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آئیں گے، ان کو اگر پاور ملے گی کراچی کے اندر، تو شاید ان کے جو ورکرز ہیں وہ قائد اعظم کے مزار کو بھی بھیج دیں گے۔ اتنے بھوکے اور اتنے ننگے ہیں یہ لوگ۔ مجھے بہت افسوس ہے، اور میں عمران خان صاحب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کی بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن سر آپ پارٹی نہیں چلا سکتے۔ آپ کو پارٹی چلانے کے لیے بہت مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اور ان لوگوں کو آپ کو ہٹانا پڑے گا جو آپ کے نام سے انہوں نے بہت پیسے بنائے اور اپنے بہت سارے جائیدادیں بنا لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب پی ٹی آئی کے اندر کوئی مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو میں نے ماشاءاللہ یہاں آ کر جو دیکھا ہے۔ جب میں 90 میں انٹر ہو رہا تھا تو مجھے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ نظر آیا، سب سے بڑی چیز صاف ستھرا انوائرمنٹ۔ مجھے جب میں اندر آیا ہوں تو میرے سینئر لیڈران جو ہے مجھ سے ایسے ملے ہیں جیسے ایک عام ورکر ملتا ہے آ کر، اور یہ چیز پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں صرف یہ موجود ہے کہ جی اگر آپ اونچی گاڑیوں میں ہیں، بڑی گاڑیوں میں ہیں، پیسے والے ہیں تو آپ کو ساتھ بٹھائیں گے، ادروائز وہ آپ کو نہیں بٹھائیں گے۔ مجھے اس پورے الیکشن کے اندر بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سب پی ایس 115 کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، سب پی ایس 115 کو فنڈنگ کر رہے ہیں، مجھے 1 روپے کی فنڈنگ نہیں کی۔ آج میں 2-3 دن سے تمام لیڈران کو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سر مجھے کچھ فنڈنگز کی ضرورت ہے، وہ بے شک فنڈنگ آپ مجھے کیش کی صورت میں نہ کریں، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کریں۔ اس پہ مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پیسے کب واپس کریں گے یہ والے جو ہم آپ کو دیں گے۔ مطلب یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ لیڈران ہیں کراچی کے جو پی ٹی آئی کو تباہ کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے نام سے وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو سیو کر رہے ہیں۔ آخر میں بہت شکر گزار ہوں الطاف بھائی کا اور ان کی تمام ٹیم کا، جو عزت انہوں نے مجھے دی یہاں پر، جو جس طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور یہاں کا ڈسپلن، یہاں کی چیزیں، کیونکہ مجھے واقعی ایسا لگا کہ یہ ایک پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو ایک عام غریب آدمی کی آواز سنتا ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو غریبوں کے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، الطاف بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی پارٹی میں آنے کا، اور آج سے جو ہے میں این 245 کے الیکشن سے میں ریزائن دیتا ہوں، اور کمال صاحب کے حق میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اور ایم کیو ایم کو میں نے آج سے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تھینک یو۔ آپ کو بتائیں کہ این اے 245 سے تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ خان ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کینڈیڈیٹ بننے کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، جو امیج تحریک انصاف نے بنایا وہ نہیں ہے۔ علی زیدی نے 2 سے 3 بار پورے کراچی کے لیے میٹنگ کال کی، لیکن پورے کراچی سے مشکل سے 100 کارکن سامنے آئے۔ پولنگ ایجنٹ کے لیے جب لوگوں کی ضرورت پیش آئی ہے تو ہر کسی نے اپنی دکانیں کھول لیں، اگر ہم آئے تو ہمیں پیسے فراہم کیے جائیں۔ سنسیئر نہیں ہے، ہر آدمی اپنے مفادات کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں پہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ اور وہاں پہ کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، اور وہ گروپ کے یہ حالت ہے کہ اگر وہ لیڈران آپس میں ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملاتے۔
ایک دوسرے کو سلام دعا نہیں کرتے، جبکہ پارٹی کے دونوں ورکرز ہیں، پارٹی کے دونوں ممبرز ہیں. تو ایسی حالت کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کا سروائیو کرنا پاکستان کے اندر، اور مجھے آئی ایم شیور کہ یہ ساری چیزیں صرف کراچی میں نہیں، پی ٹی آئی کے اور دوسرے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہوں گی اور ہیں. اور پی ٹی آئی کو جو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن نے کیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ تھا، یا جب اگر کر لیا تھا تو اس کو فوراً کر کے اس کو پارٹی کو ایک طرف کر دیتے، سارے عہدیدار جو آنے تھے ان کو لے آتے. لیکن ہر روز ایک نیا لیڈر وہاں پیدا ہو رہا ہے، ہر روز وہاں ایک نیا گروپ پیدا ہو رہا ہے، اور اس گروپ کے اوپر یہی سب دکھانا چاہتے ہیں کہ جی میں پاورفل ہوں. تو وہاں پہ جتنے ورکرز ہیں، جتنے وہاں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ان سارے لیڈران کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ ایک دن ایک لیڈر کے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں، دوسرے دن دوسرے لیڈر کے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی تعریفیں اور ان کے گن گاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ بہت پرابلم ہے، اور خان صاحب کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی پارٹی کو آپ بچائیں. اور میرے حساب سے تو خان صاحب کو لیڈرشپ کرنا نہیں آتی ہے. ان کو اپنی جو وہ فلاحی کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، انسانوں کی جو خدمت کر رہے ہیں شوکت خانم کے حوالے سے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اور میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ وہی کام کریں لیکن پارٹی کو مت چلائیں. اچھا بتائیے گا، آپ نے شمولیت اختیار کی ہے تو ایم کیو ایم کے اسٹرکچر کے مطابق ایز کارکن کام کریں گے آپ، یا مستقبل میں کوئی آپ کو ڈیمانڈ کریں گے کسی سیٹ کی؟ نہیں جی، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ میں نے نہیں کی ہے. میں ایز اے ورکر یہاں پہ کام کروں گا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی چیز مجھے آفر کی ہے، نہ مجھے کوئی فائنینشیل آفر کی ہے، نہ مجھے کوئی پوسٹ کی آفر کی ہے. اور یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ امجد اللہ خان جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے کیا کام کر سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پر آپ کی سابقہ جماعت کی جانب سے بڑے سنگین الزامات لگتے رہے، خاص طور پہ کراچی قیادت کی جانب سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بڑے وقت میں ہے اور اس کا آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن کروں، کیا سوچ کر آپ نے اس کو جوائن کیا ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کے جو الیکشن 225 میں ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کی ساری قوت جو ہے وہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کینڈیڈیٹ کی بھی ہوگی؟ اچھا امجد صاحب، ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ آپ کو آخری وقت میں کیسے خیال آیا جبکہ آپ کو کافی ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے؟ دیکھیں جی، آپ کا سوال ذرا ریپیٹ کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ پر آپ کی سابقہ جماعت کی جانب سے بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ میں ان دنوں برا وقت بھی آیا ہوا ہے. ان کے باوجود آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کو اس ٹائم کو جوائن کیا ہے جب کل متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کمال بھائی 245 کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بر وقت صحیح ہے، اور کل جو آپ کی ساری قوت ہوگی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ دیکھیں، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میرا اپنا ہے، میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے، میرے پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں مجبور ہوں اس فیصلے پہ. یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں بہت مایوس تھا پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے جو وہ عہدیدار جو میرے ساتھ ٹیم میں کام کر رہے تھے، اور ان کی وہ دکانیں جو انہوں نے میرے ساتھ مل کر کھول لی تھی، تو اس سے میں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا. باقی رہا ایم کیو ایم کی امیج کا، تو ایم کیو ایم کی امیج پہلے بھی اچھی تھی، ابھی بھی اچھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے مڈل اور لوور کلاس کو جتنی وہ مدد کرتی ہے، جتنا ان کا ساتھ دیتی ہے، پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، تھینک یو. 245 تحریک انصاف کے امیدوار امجد اللہ خان ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی اور پارٹی نے صاف منع کر دیا کہ آپ کو کوئی چیزیں نہیں دی جائیں گی. جبکہ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اگر اقتدار پر آئے تو پی ٹی آئی کے ورکر قائد اعظم کے مزار کو بھی بیچ کھائیں گے. انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی مینجمنٹ موجود نہیں ہے، سب
PS 115 को फंडिंग कर रहे हैं। मैं 2 से 3 दिन से कह रहा हूं कि फंडिंग की जरूरत है, लेकिन कोई फंडिंग नहीं फराहम की गई। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हर आदमी अपने मफाद के लिए बैठा है। PTI में बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, आपस में लीडर्स की बातचीत नहीं है। इंसाफ हाउस में मेरे साथ बदतमीजी की गई है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मुत्तहिदा में शमूलियत के बाद मेरी जानिब से कोई डिमांड नहीं की जाएगी, मैं कारकुन के तौर पर काम करूंगा, मैं अपनी मर्जी से MQM ज्वाइन कर रहा हूं। आखिर में अमजदुल्ला खान ने MQM में शमूलियत का ऐलान कर दिया।